السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کے دن کے اختتام پر انسان اپنی آخری منزل پر پہنچے گا جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ تو اب سے ہم جنت اور جہنم کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے جہنم کے بارے میں اور پھر جنت کے بارے میں کہ جہنم کیا چیز ہے، لفظ جہنم کا معنی کیا ہے، جہنم کے دیگر نام کیا ہیں، جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، دروازے کتنے ہیں، جہنم کے فرشتے کتنے ہیں، جہنم کی وسعت کتنی ہے، اس کے درکات کتنے ہیں، اس کی آگ کی شدت کیسی ہے، اہل جہنم کے اوصاف کیا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آگ سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ کامیاب ہونے کے طریقے کیا ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان کی بات مان لی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور اس پر مرتے دم تک استقامت اختیار کی، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور اپنی خواہشات پر چلتے رہے، ان کا پھر آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم برحق ہے، یعنی جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ یہ دونوں مقامات حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ نان مسلمز کے علاوہ مسلمز میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنت اور جہنم واقعی حقیقت میں کوئی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہنم اور جنت برحق ہیں۔ جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، انسان کی پرائرٹیز، ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرانے لگے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں، وہ بہت بڑی بلا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس کا پھر ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ایک مستقل اقامت گاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے جہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں، جن کو فنا نہیں۔ فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے
میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا اور آپ کو دیکھ کر مسکرائے بھی، لیکن جہنم کا داروغہ مالک، اس نے جب آپ کو دیکھا سلام تو کیا لیکن مسکرایا نہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سب فرشتے مسکرائے ہیں لیکن مالک نہیں مسکرایا، تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے اور جب سے اس نے جہنم کے حالات دیکھے ہیں وہ آج تک نہیں مسکرایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی حقیقت کو جان لے، جہنم کو پہچان لے، پھر وہ اس زندگی کو عیش و عشرت میں نہیں گزار سکتا، ضائع نہیں کر سکتا، بیکار میں نہیں گنوا سکتا۔ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا تاکہ میں کچھ ایسے نیک اعمال کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو، نہ کہ جہنم۔ لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ یونس بن حبیب اور اکثر نحوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس آگ کے ذریعے اللہ آخرت میں عذاب دے گا، اور یہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں۔ عجمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر عربی لفظ ہے، اس کو معرفہ اور عجمی کلمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم عربی لفظ ہے، یہ آخرت کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پیندہ بہت زیادہ دور ہوگا، یعنی اس کے گہرائی کی وجہ سے اس کا نام جہنم رکھا گیا ہے۔ جہنم کے کچھ دیگر نام بھی ہیں، یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں جہنم کی آگ کے لیے بولے گئے ہیں جو آخرت میں ہوگی۔ اس میں الحاویہ، اللظیٰ، الحطمہ، سجین، سقر، جہیم، سعیر اور جہنم۔ پہلا نام حاویہ، یہ کلمہ ایک مرتبہ وارد ہوا ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ القاریہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔ تو حاویہ کا لفظ جو ہے ہوا سے نکلا ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے سے انسان اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، اپنے مقام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ فراہیدی کہتے ہیں کہ الحاویہ ہر وہ گڑھا ہے جس میں کوئی چیز گر جائے، پھر وہ اس کے پیندے کے بہت گہرا ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، یعنی جس کا پیندہ اتنا گہرا ہو کہ وہ چیز اس تک نہ جائے جو اس برتن میں ڈالی جائے۔ علامہ قرطبی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام حاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پیندے کے بہت دور اور گہرا ہونے کے باوجود جب اس میں گرایا جائے گا لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے، یعنی اتنے گرائے جائیں گے کہ وہ اندر ہی ان کو سمیٹ لے گا۔ حدیث میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر، سو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں، دنیا تو گزر چکی۔ فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ اسے حاویہ میں لے جایا جائے گا، یعنی جہنم میں، یہاں لفظ حاویہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کی امانت کو اس کی اصلی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ پس وہ دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ اچھا یہ ہے میری امانت جو میں نے ادا نہیں کی، پھر اس کے پیچھے پیچھے گرتا پڑے گا یہاں تک کہ اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا، پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے۔ آپ نے بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں۔ دوسرا ہے لظا، یہ کلمہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں جو سورۃ المعارج میں ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ فراہیدی کہتے ہیں کہ لظا خالص شعلے کو کہتے ہیں، پیور فلیم۔ ولظیت النار تلظا لظا، یعنی آگ چپک جاتی ہے، چپک جانا، یعنی ایسی آگ جو خالص ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپک جائے۔ ابن منظور کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ تیسرا نام ہے حطمہ، یہ کلمہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ
التی تطلع علی الافئدہ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ یعنی حطمہ کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ۔ ابن فارس نے اس کے لغوی معنی بیان کیے ہیں کہ ہا تا میم ایک مادہ ہے اور یہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حطمت الشیء حتما، میں نے ایک چیز کو توڑ دیا، اور جو چیز خود ہی ٹوٹ جائے اسے حتم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جہنم کی آگ کو حطمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ آگ جس چیز تک پہنچے گی اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، کرش کر کے رکھ دے گی۔ چوتھا نام ہے سجین۔ یہ کلمہ بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورۃ مطففین میں آتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً سخت قید کے دفتر میں ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی۔ ابن فارس سجین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سین جیم نون، سجن کا معنی ہے کسی کو قید کر لینا، یعنی سجنا کا معنی ہے قید کر لینا۔ کہا جاتا ہے سجنتہ سجنن، میں نے اس کو قید کر لیا۔ اور سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں انسان کو قید کیا جاتا ہے، اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ جو شخص جہنم میں چلا گیا وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ ایک تو یہ کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کو مارتے ہیں اور اوپر وہ آ ہی نہیں سکتے، اور مالک جو ہے وہ جہنم کے گیٹ پہ داروغہ ہے، جیسے جیل کے اوپر چوکیدار ہوتے ہیں اور کسی قیدی کی مجال نہیں ہوتی کہ جیل سے باہر نکلے، تو اسی طرح جہنم سے بھی کوئی شخص باہر نہیں نکل سکے گا، وہ ایک قید خانہ بھی ہے۔ نمبر 5 سقر۔ سقر قرآن کریم میں 4 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلس دینے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سقر کا معنی خود ہی بیان کر دیا کہ سقر وہ ہے جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے، یعنی ختم کر کے رکھ دے انسان کو، لیکن اس کے باوجود انسان پہ موت نہیں آئے گی۔ ابن فارس کہتے ہیں سین قاف را کا مادہ جلا دینے پر یا آگ کے ذریعے بھون کر رنگ تبدیل کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو آگ پہ بھون دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے سقرت الشمس، دھوپ نے اس کو سقر کر دیا، یعنی سیاہی مائل بنا دیا، اس کا رنگ کالا کر دیا، اس کا رنگ تبدیل کر دیا۔ ابن منظور کہتے ہیں کہ جہنم کا نام سقر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ جسموں اور روحوں کو پگھلا کے رکھ دے گی، اور حقیقت میں یہ وہ آگ ہے کہ جو چمڑے کو اس طرح جھلس دے گی کہ اس کو باقی نہ رہنے دے گی۔ چھٹا نام جہیم ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں 23 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش کو روک لیا، یعنی ہوا کو روک لیا، خواہش نفس کو، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ سورۃ المطففین میں آتا ہے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ، تو یہ 4 مختلف مقامات پر جہیم کا لفظ آتا ہے۔ لفظ جہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیم ہا میم سے ہے، اور جاہم وہ جگہ ہوتی ہے جو سخت تپش والی ہوتی ہے، یعنی شدید حرارت والی جگہ کو جہیم کہا جاتا ہے۔ 7واں نام سعیر ہے۔ یہ قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی یہ اس کا قصور تھا کہ دنیا میں مزے کر رہا تھا اور آخرت کو بھولے ہوئے تھا. اسی طرح سورۃ الملک میں آتا ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. اور سعیر کا لفظ جو ہے سین عین را سے ہے، کسی چیز کا مشتعل ہونا اور دہکنا اور اوپر اٹھنا، یعنی جیسے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور اس کے شعلے جو ہیں وہ اونچے اٹھیں گے. نمبر 8 جہنم. یہ 8واں نام ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ دفعہ یہی لفظ آیا ہے. ان جہنم کانت مرصادا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. پھر فی نار جہنم. ابن منظور کہتے ہیں جہنم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم اس گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو، نیچے. بئر جہنم و جہنم، یعنی وہ کنواں جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو، نیچے. تو جہنم کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہے، بہت نیچے ہے. وہ حدیث میں آتا نا کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا 70 سال پہلے لڑکایا گیا تھا. آپ دیکھیے پتھر تو ذرا سا پھینکا جو 1 سیکنڈ میں نیچے پہنچتا ہے، تو کتنا دور ہے، کتنا دور. اور منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو یہ تو تھے جہنم کے نام جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں. لیکن جہنم کی کچھ صفات اور القاب بھی ہیں جو قرآن مجید میں آتی ہیں. یعنی جہنم وہ آگ جو آخرت میں ہوگی اور اس کی کچھ صفات یوں ہوگی. السموم بئس المصیر. سموم کہتے ہیں نا زہریلی ہوا کو جو مساموں میں گھس جاتی ہے. بئس المصیر بدترین ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ. بئس القرار، بئس المہاد برا ٹھکانہ. بئس الورد المورود بری گرنے کی وارد ہونے کی جگہ. دار البوار ہلاکت کا گھر. وہ قوم بورا پڑھا تھا نا آپ نے، بائر ہلاک ہونے والے کو کہتے ہیں. دار الفاسقین فاسقوں کا گھر. سوء الدار اسفل السافلین. تو یہ سب صفات جو ہیں یہ جہنم کی بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں. بار بار جیسے جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر آیا تو ما ادراک تم کیا جانو کہ کیا ہے جہیم، یہ سجین اور ساروں کے نام بار بار. جیسے آپ کسی چیز کو بارے میں کہتے ہیں نا تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا جگہ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے ساری جب کٹھے آپ نے پڑھے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کی بلا چیز ہے کہ امیجن نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں سورج ہے وہ جہنم بنائی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے. سورج اور چاند تو خود جہنم میں ہوں گے. اس کی پھر وسعت آپ دیکھیے کتنی بڑی ہوگی کہ پورا چاند اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، سورج ڈال دیا جائے گا تو اس سے ان کی ہیٹ میں اضافہ ہوگا. لیکن سورج سے زیادہ ہیٹ ہے جہنم کی. استاذ جی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا جو فرشتہ مالک ہے وہ کبھی مسکرائے نہیں، وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے. لیکن جب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غیب پہ یقین ہے تو پھر ہمیں بھی اسی لیول کا ہی یقین ہونا چاہیے جیسے وہ مالک کو یقین ہے اور وہ دیکھتا ہے اور مسکرا بھی نہیں سکتا. تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں، بہت پیچھے. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ چپک جائے گی، تو یہاں یہ جو لک ہوتی ہے ٹار جس کو کہتے ہیں، کبھی چپک جاتی ہے تو اسکن بھی ساتھ اتر جاتی. اور یہ جو گہرائی کے بارے میں جو بات ہے استاد جی، میوزمنٹ پارکس میں نا رائڈ ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس جیسے اوپر جاتی ہے ٹاپ پہ اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فیو سیکنڈز کے لیے وہ فری گرتی ہے، فیو سیکنڈز کے لیے. اور بالکل آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ فیو سیکنڈز ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہوتی. اور یہاں دیکھیں 70 سال کی گہرائی ہے، 70 سال کی گہرائی. اور میں سبحان اللہ یہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب باتیں ہیئر اینڈ دیئر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے یہ بیٹھ کے اور کانسنٹریٹ کر کے جو اس کو سننا ہے اور جو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا. اگلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ جہنم بنائی جا چکی ہے، تخلیق کی جا چکی ہے. جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہیں. امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں، نہ کبھی فنا ہوں گے نہ تباہ ہوں گے، کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی رہنا لوگوں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنانے سے پہلے جنت اور جہنم بنایا تھا اور پھر ان میں رہنے والوں کو بھی بنا دیا. جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا. اور ہر شخص اسی چیز کے لیے عمل کر رہا ہے جس کا فیصلہ کر کے اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے. یاد رکھیے امت میں 2 گروہ ایسے تھے، معتزلہ اور قدریہ.
انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن پیدا کرے گا، یعنی قیامت کے دن جنت جہنم پیدا ہوں گی، ابھی نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے اعدت للکافرین، جس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ پھر سورۃ نبا میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھ آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا، یعنی جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے، دیکھا اور کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتنا مشکل رستہ ہے جنت کا، کیونکہ خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے نا انسان کو۔ اسی طرح جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جا کر جہنم دیکھ آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، کوئی بھی شخص جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر پھر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جا کر اب اسے دیکھاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ابھی سورۃ النازعات کی جو آیات میں نے پڑھی تھی نا، جس میں آتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی دنیا میں ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، یعنی حرام خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اسے پتا جب چل گیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں تو اس نے اس کو ترک کر دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنے کہ جو بالکل آج کل کے ٹرینڈز کے مطابق ہو، چاہے اس میں ہمارا جسم ننگا ہو یا وہ ٹائٹ ہو یا وہ ہمیں ڈھکتے ہوں یا نہ ڈھکتے ہوں، یہ خواہش ہے نا، خواہش نفس ہے کہ گو ود دا فلو، جو لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ تو اس پر کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں۔ ایک تو سی تھرو کپڑوں میں انسان ننگا ہوتا ہے، دوسرا انتہائی ٹائٹ کپڑوں میں۔ تب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گاؤنز اور جو اوپر کے ڈریسز ہیں وہی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اس میں سے جسم سارا دکھ رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری خواہش ہے یہ ایسا لباس پہننا۔ یا اسی طرح جب کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے یہ مشکوک ہے، یہ حرام ہے، نہیں کھانی، لیکن ہمیں پسند بہت ہے تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے خواہش نفس کو روکنا بہت ضروری، اسی لیے اللہ نے جو شراب حرام کی، زنا حرام کیا اور حرام حلال کا کانسیپٹ دیا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ صرف خواہشات کے پیچھے چل کے زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث تو یہاں اس لیے لائی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا، جہنم بھی اللہ نے بنائی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن جنت جہنم بنے گی، نہیں، وہ اب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم دکھائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، یعنی جنت اور جہنم دونوں کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا، یعنی اتنا خوفناک چیز کبھی بھی نہیں دیکھی۔ مرنے کے بعد مرنے والے کو جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی قبر میں جب انسان جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے آنے سے پہلے ہی بن چکے ہیں. قیامت کے دن تو بس اس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا، جیسے کہ سورۃ مریم میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے، یعنی ہر گروہ میں سے اس شخص کو باہر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے. پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی کس کو جہنم میں جانا چاہیے ہمیں زیادہ پتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، اپنے عدل کی بنا پر ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیج دے گا. پھر اسی طرح کافروں، ظالموں کو قیامت کے دن جہنم کی راہ دکھائی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورۃ النساء میں آتا ہے ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بڑا ہی آسان ہے. تو کفر اور ظلم یعنی شرک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہیں. اسی طرح مختلف طرح کے جرائم کرنے والے بھی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. بعض مجرموں کو پیاس سے ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا. سورۃ مریم میں آتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے. سوچیے اگر پیاس لگی ہو اور اوپر سے گرمی بھی ہو اور حشر کا میدان ہو، سورج سوا نیزے سے قریب ہو اور انسان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو اس وقت حالت کیا ہوگی. پیاس تو آپ کو کہیں بھی لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. پیاس لگی ہو تو نہ نیند آتی ہے، نہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے، نہ ہی انسان سے کوئی اور کام ہوتا ہے. وہ پہلے بھاگ کر کچھ ایسی چیز پیتا ہے جس سے اس کی پیاس دور ہو. لیکن یہ کہ جہنم اور حشر کا میدان یہ سب اتنی ہولناک چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو باقی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ پیاس بھی لگے گی. بعض مجرموں کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. استغفر اللہ. انسان پاؤں کے بل چلتا ہے لیکن اس دن چہرے کے بل اس کو چلایا جائے گا. جو رب پاؤں کے ساتھ چلا سکتا ہے وہ انسان کو چہرے کے بل بھی چلا لے گا. استغفر اللہ. پھر اسی طرح گروہ در گروہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جن و انس کی جماعتوں کے ساتھ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى
أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ. سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی باقاعدہ گیٹس ہیں جہنم کے. اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. کہا جائے گا پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی صفت جو ہے، ایروگنس جو ہے، وہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے. پھر اسی طرح مجرموں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا. جس سے اگر کوئی ہسبینڈ وائف دونوں جہنم ڈیزرو کرتے تو دونوں ہی کو اکٹھا، یا جن کے ساتھ انسان دوستی رکھتا ہے. سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم. فرمایا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی معبود بھی ساتھ ہی. پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو. پہلے لے جایا جائے گا، گروہ بن گئے، پھر چل رہے ہیں اس رستے پہ، پھر آگے مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. سورۃ دخان میں آتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ. سواء الجحیم، اندر تک چھوڑ کے آؤ. پھر یہ کہ سختی سے دھکیلا جائے گا، دھکے مار مار کے. سورۃ طور میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، بری طرح دھکے مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ اندر جانا نہیں چاہیں گے. اب سوچے گہری کھائی اور اوپر سے کوئی دھکا دے کے گرا دے، کیا حال ہوگا. یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کا تمہیں یقین نہیں تھا. پھر یہ کہ مجرم ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے، ایک لاٹ پہلے گئے، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وہ جہنم سراب کی طرح ہوگی اور اس کا حصہ ایک دوسرے کو توڑ رہا ہوگا اور لوگ آگ میں گرتے چلے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بس گرتے ہی جا رہے ہوں گے، گرتے ہی جا رہے ہوں گے.
جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ ہوں گے، اتنے کہ جن سے جہنم اور جنت کو بھر دیا جائے گا، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ جہنمی ہوں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگ، اور ہر مومن کے بدلے ایک کافر۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ چوپائے جانور، مویشی جانور، دوسرے جانور، اگر آپ ان پر غور کریں تو اپنے نفع نقصان کا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ جانور شکار کرتے ہیں، اگر شکار کا وہ منظر آپ دیکھیں تو اپنے مطلب یا اپنے مقصد یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس قدر کانشیس ہوتے ہیں، کس قدر ایفرٹ لگاتے ہیں، اور کس قدر چوکنے ہوتے ہیں، اور پھر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں اس کی طرف، تبھی تو سروائیو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو بلی کو اگر آپ نوٹس کریں کہ کس طرح وہ ہوشیار ہو کے اپنے شکار کی طرف جاتی ہے، اسی طرح باقی جانور بھی۔ لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یا جو ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئی ہیں ان کی طرف وہ اسی طرح ہوشیار چوکنا ہو کے رہے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے کہ اوہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اچھا یہ نیکی کا یہ کام ہے، اچھا بس ٹھیک ہے، ادھر سے غفلت ادھر غفلت۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے انسان کو ڈبونے والی وہ غفلت ہے۔ حتیٰ کہ نمازیوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں، یعنی اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، پوری شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے، دل لگا کے نہیں پڑھتے، بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقت مل گیا تو پڑھ لیا، آخری وقت میں جا پڑا، کبھی قضا کر دی، کبھی پڑھ لی، کبھی سوئے کے سوئے رہ گئے۔ تو یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو بہت نقصان دینے والی ہے۔ پھر یہ کہ جہنم کو جن و انس سے بھر دیا جائے گا۔ سورۃ السجدہ میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں آ کے شیطان نے ان کو بہکایا، خواہشات سے مغلوب ہوئے، آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی، اور اندھا دھند لوگوں کو دیکھ کر بلائنڈ فالوئنگ کے ذریعے اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر صرف مزوں میں پڑے رہے اور اس انجام کو بھول گئے، حتیٰ کہ اس نتیجے پہ جا پہنچے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل ہونے والوں کو علیحدہ کر دو۔ وہ پوچھیں گے اے میرے رب کتنوں کو علیحدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 100 کی نفری میں سے 99 کو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہمارے 100 میں سے 99 کو دوزخ کے لیے پکڑ لیا جائے گا تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا بقیہ امتوں میں میری امت کی تعداد سیاہ رنگ کے بیل کے پشت پر سفید بالوں جتنی ہوگی، یعنی امت کم ہوگی تو اس میں سے کم لوگ پھر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 میں سے 999 جو یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے۔
پھر اسی طرح ہر مومن کے بدلے ایک کافر. ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا، اے مومن لیجئے یہ کافر، یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اور اس کے ساتھ ایک کافر ہوگا. پس وہ فرشتہ مومن سے کہے گا، اے مومن اس کافر کو پکڑ لو، یہ جہنم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا فدیہ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کفر پر ہے نا، یعنی تم اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے. جہنم میں تمہاری منزل تھی، اگر تم اس کے حقدار ہوتے تو تم اس میں داخل ہوتے، پس اب یہ کافر اس کا حقدار بن گیا، تو اس طرح یہ کافر جہنم سے تمہاری آزادی کا فدیہ بن گیا، کیونکہ تم نے اس سے نجات پالی اور کافر کے لیے وہ مقرر ہو گیا، پس اس کو جہنم میں پھینک دو، یہ تمہارا فدیہ ہے. پھر اسی طرح جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی. عمران بن حسین کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی تھی، فقیر لوگ زیادہ تھے، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھی. اور اس کی وجہ بھی ایک دوسری حدیث میں بتائی گئی کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری. یہ دو ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وعید سنائی گئی. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی گئی ہیں. یہ دراصل ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دو کوالٹیز جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں. اپنی اس ویکنیس کے اوپر قابو پاؤ، اپنی اس ویکنیس کو کنٹرول کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخری ٹھکانہ خراب ہو جائے. تو جہنم جب بھر بھی دی جائے گی تو اور کا مطالبہ کرتی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی، کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس. تو جہنم کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں. سورۃ الحجر میں فرمایا، اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. یعنی کون کس دروازے سے جائے گا یہ فکس ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور یہ دروازے قیامت کے دن کھولے جائیں گے. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جایا کرو، یعنی سورج نکلنے تک، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. اب یہ غیب کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس طرح بتا دیا گیا. جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو، اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں. اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس نماز کی. یہاں تک کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے. یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب سورج ڈھل جائے تو نماز عصر ادا کر سکتے ہو. اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے. پھر عصر سے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. بہرحال اس میں کچھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے، اور پھر یہ ہے کہ یہ اوقات بتائے گئے جہنم کے دروازے کھولے جانے کے، دوپہر کا وقت جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ان کو کھولا جائے گا.